السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی ڈیوٹی. یہ دیکھیں جی، صبح صبح اتنی سموگ اور یہ دھند. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ دھند ہے، یہ سموگ ہے، یہ کیا چیز ہے. ہلکی ہلکی ٹھنڈ بھی ہے آج، ٹھیک ہے. تو بس ٹھنڈ اتنی ہے کہ جو ہے برداشت ہے آپ کے اندر، مطلب کہ جیسے فل ٹھنڈ ہوتی ہے نا، ویسے نہیں ہے. آپ چادر یا کوٹ لے سکتے ہیں، اگر نہ بھی لیں تو آپ کو ہوتا کچھ نہیں، گزارا ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم تو جوان آدمی ہیں، بزرگ کے لیے شاید ضروری ہوگا اتنے موسم میں چادر لینا. دوسرا، اگر یہ دھند ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر یہ سموگ ہے پھر یہ ہمارے لیے کافی نقصان ہے. پھر پاکستان کی گورنمنٹ نے اچھا کیا ہے بچوں کے سکولوں کی چھٹیاں کر کے، ٹھیک ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے گھر میں بھی شرارتیں کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. مگر یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے، جو فیصلہ ہے ان کا ٹھیک ہے، اس میں شاید بہتری ہوگی. اگر یہ دھند ہے تو جیسے سردی کی دھند ہوتی ہے، پھر تو ضرورت نہیں تھی چھٹیاں کرنے کی. تو مگر یہ پاکستان میں صورتحال خراب ہے، روزگار کے حوالے سے تو ویسے ہی خراب ہے، ٹھیک ہے. کاروباری جو ہیں یہاں پہ بہت تنگ ہیں. یہ ملک پٹ گیا ہے انویسٹر کی وجہ سے، ٹھیک ہے. انویسٹر کیونکہ یہاں سے نکل رہا ہے اور نکل گیا، اب یہ پٹ گیا ملک. ان بیوقوف لوگوں نے ایسی پالیسیاں بنائی ہیں کہ لوگ تھک بھی گئے اور ہار بھی گئے. خاص طور پر کاروباری حضرات جن کے پاس کچھ چند ٹکے ہیں، کچھ پیسے ہیں. فیکٹریاں بند ہو گئی، ملیں بند ہو گئی، کیونکہ ہمارا تو ان کے ساتھ لنک ہے، ہم تو لیتے رہتے ہیں ان سے کپڑا، گارمنٹس، یہ سارا نظام سسٹم سارا بند ہوا پڑا ہے اس ٹائم. یہ کیوں ہوا ہے؟ اب سوچتے ہوں گے لوگ، ایسی ہماری گپ شپ گفتگو، ہماری ویڈیو دیکھ کر سوچتے ہوں گے لوگ کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں یار، سب کچھ مل تو رہا ہے. اور بھائی مل رہا ہے، لیکن کاروباری جو بڑے ہیں، فیکٹری ملوں والے، وہ یہاں سے اس لیے بھاگ گئے کیونکہ وہ جو مال بناتے ہیں نا ان کو مہنگا پڑتا ہے. کیونکہ بجلی مہنگی انہوں نے کی ہے تب سے وہ بھاگنا شروع ہو گئے ہیں. جب تک کمرشل بجلی کا ریٹ تھا 30، 35، 40 تک ان کے اندر برداشت تھی. جب سے انہوں نے 40 سے کام اوپر شروع کیا ہے تو وہ تب سے لوگ بھاگنا شروع ہو گئے. بھاگنا تو وہ 25-30 روپے جب تھی، دماغ تو ان کا ویسے بن گیا تھا کہ یہ اب مشکل ہے آگے. لیکن جیسے ہی انہوں نے 40+ کی پر یونٹ، 40 روپے، 40 روپے پر یونٹ، تو وہ بھاگنا شروع ہو گئے. جی بھاگو یہاں سے، یہ تو اب ہمیں نگل جائیں گے. اور ہے یہ ایسے ہی، یہ ہمیں کچا نگل جائیں گے. جیسے انہوں نے پالیسیاں بنائی ہیں اپنے لیے فائدہ مند، عوام کے لیے بالکل نقصان دہ، حرام خور ہیں یہ. اب یہاں پہ دیکھ لو کہ وہ بزرگ ٹھیک کہتے تھے کہ پاکستان میں ایک دن آئے گا کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا. یہ دیکھ لیں، سانس لینا بھی مشکل ہے. یہ تمہاری بنیادی سہولیات ہیں جن کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. مارو ان کو، رگڑو ان کو، ٹیکس لو زبردستی، جیلوں میں ڈال دو، یہ کر دو، وہ کر دو. یہ بدماشی ہے سراسر، کاروباریوں کے لیے کھلے عام بدماشی. بھتہ وصول کرتے ہیں بڑی بڑی مارکیٹوں میں. یہ کیا ہے؟ ہم کسی ملک میں رہتے ہیں یا ہم کسی بدماش کے گاؤں میں رہتے ہیں؟ ایسا تو پاکستان کے اندر جو نظام چل رہا ہے، یہ کب تک آخر برداشت کرے گی یہ قوم؟ یہ قوم برداشت کر رہی ہے، مگر آگے آنے والی نسلیں نہیں کریں گی برداشت.
یہ قوم کچھ نہ کچھ ان کو آ کر ذلیل کرتی ہے، تنگ کرتی ہے، روڈوں پہ آ جاتے ہیں کبھی کبھار، مگر جو آنے والی نسل ہے وہ ہر وقت ان کو گھسیٹے گی۔ خود تو تکلیف اٹھاتے ہیں لیکن ان کو بھی تکلیف پھر ساتھ ساتھ اٹھانی پڑے گی، روڈوں پہ آئیں گے، ذلیل کریں گے ان کو۔ اب دیکھ لو کہ کمرشل یونٹ کی بات کر رہا تھا میں، کمرشل یونٹ اس ٹائم سارے اگر ٹیکس میکس آپ ملاتے ہیں، ایک اور انہوں نے ٹیکس لگایا تھا پر یونٹ کے اوپر 1000 روپے، وہ بہت جلد 2000 ہونے والا ہے، انتظار کرو۔ جیسے ایک کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باقی سارے خاموش رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خاموش نہیں رہتے، وہ اپنا انتظار کرتے ہیں۔ ایسے ہی میٹر کے اوپر دوسرے 1000 کا ٹیکس لگنے کا بھی آپ انتظار کرو، لگنے والا ہے بہت جلد۔ اچھا، ٹیکس کی بات کر رہا تھا، سارے ٹیکس اگر ملا کے آپ اکٹھے کرتے ہو، جمع کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کو کمرشل یونٹ 100 روپے پڑتا ہے۔ ان حرام خوروں نے پہلے بجلی تھوڑی سی مہنگی کی، انہوں نے اپنے سولر پلیٹ کا بزنس کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب پورے ملک کے اندر کھاتے پیتے لوگوں نے خرید لی، جن کا کام صحیح چل رہا تھا کچھ نہ کچھ، انہوں نے اب خرید لی، لگا لی۔ اس کے بعد ان کا یہی ٹارگٹ تھا کہ اب ہم نے بزنس تو کر لیا، پلیٹیں بک گئیں، اب میٹر کے اوپر 1000 روپے ٹیکس لگا دو، وہاں سے بھی اپنا حساب پورا رکھو۔ میرے پاکستانی بھائیوں، آپ جس طرف بھی رخ کرو گے نا آسانی کے لیے، یہ آپ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ قوم مشکلات اٹھانے والی ہے اور یہ اٹھاتی رہے گی، اٹھائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کا سارا اس بات کا نتیجہ ہے کہ خاموشی۔ بہت پرانے جو لوگ ہیں، ہمارے دوست، جو اس بات کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، میں خود بھی یہ پچھلے کافی سالوں سے کہتا ہوں کہ خاموشی موت ہے۔ وہ بھی کئی بار یہ کہہ چکے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، ولاگز بناتے ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، کہ خاموشی موت ہے، خاموش مت رہو۔ یہ ویسا ہی ہوتا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے تھے، اب بیچارے جیل میں پڑے ہیں اس بے وفا قوم کی وجہ سے، کہ خاموشی موت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر خاموش رہے تو یہی ہوگا۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرف بھی آپ اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈو گے نا، یہ آپ کو مشکلات میں دھکیلنے کے لیے فرنٹ پہ کھڑے ہوں گے، یقین سے کہتا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کریں گے کہ انہوں نے آپ لوگوں کو سولر پلیٹیں بیچی ہیں، آپ بجلی مفت ہو گئی آپ کی، ٹھیک ہے، آپ بل کم آئے گا، نہیں۔ یہ اسی میٹر کے اوپر بغیر چلائے 1 یونٹ گرائے، یہ آپ لوگوں کو تھوڑے ہی عرصے میں آپ لوگوں کو یہ اتنا فضول قسم کا ٹیکس لگا دیں گے کہ آپ کا میٹر 1 یونٹ نہیں گرائے گا اور آپ ہزاروں روپے اس کا بل پے کریں گے۔ یہ دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے جس کے پاس پیسہ ہے وہ آج اپنا پیسہ سیو کر کے اپنے بچوں سمیت بزنس کو ختم کر کے، بند کر کے، وہ یہاں سے اس نظام سے تنگ ہو کر، رسوا ہو کر وہ یہاں سے نکل رہا ہے۔ اگر وہ یہاں سے نکل گئے تو یہاں میں مزید جو تھوڑا بہت فیکٹریوں ملوں میں، ٹھیک ہے، جو بھی یہاں پہ ہماری انڈسٹری ہے، اس میں جو کچھ بھی بنے گا وہ مزید مہنگا بنے گا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی اور ان کو یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ مہنگائی ہے یا نہیں ہے۔ عن قریب انشاءاللہ ان کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ ہماری دعا ہے کہ یہ پاکستانی قوم ایک ہو جائے۔ السلام علیکم۔